ہر دور کا ایک المیہ ہوتا ہے، موجودہ دور کا المیہ کیا ہے؟ ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم میں سے تمام مکاتب فکر کے لوگ کسی شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہیں، مال کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ نہ کسی کو موت یاد ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنے عہدے کے مطابق اس کو مس یوز کر رہا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس کے شعبہ ہے زندگی میں، کوئی شعبہ ہے زندگی۔ ایک تو مال کے عذاب میں گرفتار ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ایک المیہ اور ہے، آپ نے فرمایا ایک فتنہ دجال ہے جو آ کر رہے گا، اور ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، دجال کی بہت ساری چیزوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ بھی ہمارے اس دور کا المیہ ہے کہ ہم دجال کی گرفت میں ہیں۔ اگر کبھی کہیں گے تو دجال پہ پوری گفتگو رکھ دیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی دجالی قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ایک تیسرا بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں کرتے کچھ اور ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں کرتے کچھ اور ہے۔ جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتے، جن سے اخلاص کے دعوے رکھتے ہیں ان سے خلوص نہیں رکھتے، جن سے ہمیں جن کی چاہتے ہوتی ہیں ہم ان کی چاہت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے کسی جذبے میں بھی سچے نہیں رہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور وہ منافقت ہے کہ ہمارے اندر اور باہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا جرم ہے، کفر سے بھی بڑا، وہ منافقت ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے منع فرمایا کہ تو نے منافقوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، اگر 70 بار بھی کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو نے ان کے جنازے نہیں پڑھانے، تو نے ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ، میں دیکھتا ہوں لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بندہ پرے کو چلا جاتا ہے تو اس کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خامیاں اور کوتاہیوں کا ذکر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ اس دور کا منافقت بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے، شمس تبریز اور ابن عربی کی تعلیمات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کوئی زیادہ خاص واضح فرق نہیں ہے، انداز اپنے اپنے ہیں۔ ان سب کا مشن اور مقصود ایک تھا کہ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف موڑ دیں، اخلاص کے ساتھ، غرضوں کے ساتھ نہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ملنے والے میرے دوست مجھ سے غرضیں رکھیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے ہم میں سے کہ مجھے جو بھی ملے بے غرض ہو کے ملے، اخلاص سے ملے۔ تو وہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے لیے کیا سٹینڈرڈ رکھتے ہو اور اللہ کے لیے کیا سٹینڈرڈ ہے۔ اللہ سے صرف تعلق مانگنے کا، انعامات کا، منافع کا، فائدے کا۔ تو جو اپنے لیے سوچتے ہو یہی اللہ کے لیے سوچو، کہ تم اپنے لیے اخلاص چاہتے ہو تو اللہ کے لیے بھی خالص ہو جاؤ، اللہ کے لیے بھی اخلاص پیدا کرو۔ ابن عربی ہو یا شمس تبریز ہو، سٹائل الگ ہو سکتے ہیں، دونوں کی آرزو اور دعا ایک ہی ہے۔ کیا فرشتے بھی انسان کی معاملت کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ تو غزوہ بدر کے ریفرنس سے اور غزوہ حنین کے ریفرنس سے یہ قرآن میں بھی آیا کہ اتنے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ تو جب وہ معاون ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ہے، لوگ ذکر اذکار کی محفلیں سے جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اللہ کے ہاں دربار میں دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے۔ تو یہ ان کی معاونت ہے اہل زمین کے ساتھ، اور گائیڈ کرتے ہیں۔ قرآن کون لے کے آتا تھا؟ فرشتہ۔ یہ کتنی بڑی معاونت ہے۔ لوط کی قوم کو تباہ کرنے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ہی آئے
اور ایک نیک بیٹے کی بشارت دی، حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی، زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، یہ فرشتے ہی کرتے رہے، تو یہ فرشتے کا تعاون ہے اور معاونت ہے۔ یہ کہ لکھا ہے، کہتے ہیں تکبر جہالت کی وجہ سے ہے، غیبت کی وجہ حسد تو نہیں۔ حسد میں غیبت جب بندہ کرتا ہے تو حسد کے جذبے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جو کسی کو منہ پہ نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے کہتے ہیں، اندر غصہ ہوتا ہے، کوئی انا ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ شمس تبریز کی تعلیمات کے یہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی روح کو سمجھ لیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ سب تعلیمات ہمارے لیے ہے، ہمارے فالو کرنے کے لیے ہے۔ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔